السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ توحید ربوبیت کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ توحید ربوبیت کے بارے میں، توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت کے بارے میں، کہ توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں قرآن و سنت میں۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں یکتا اور تنہا ماننا، یعنی وہی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی اکیلا تمام مخلوقات کا رازق ہے، اور وہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہی تنہا مدبر الامور ہے۔ اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہی توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدبر الامور ہے۔ دوسری جگہ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 سے 89 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون۔ سورہ مومنون کی آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ پوچھئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ تو ان تمام آیات سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا تن تنہا خالق و مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تن تنہا رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے سورہ زاریات آیت نمبر 57-58 میں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ان تمام آیات کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اثبات ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار ہی یا اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اتنا تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگیں لڑیں، توحید ربوبیت کا یا ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو شریک کیا کرتے تھے۔ لہذا ربوبیت الہی کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کی الوہیت کا اقرار بھی ضروری ہے، جس کے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔